تلد النساء خلقت مبرأ من كل عیب كأنك قد خلقت كما تشاء. ہزار بار بشویم دہن سے مشک و گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بیادبیس. حضرات اس شادی کی محفل ہے تو چند باتیں میں شادی کے تعلق سے عرض کروں. گفتگو کا آغاز کلام الامام امام الکلام آیت من آیت اللہ معجزۃ من معجزات رسول اللہ اعلی حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمہ الرحمن کے نعتیہ اشعار سے سرکار اعلی حضرت عظیم البرکت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نعت کے اشعار لکھتے ہیں. ذرا آپ دیکھیں تو صحیح اعلی حضرت نعت کے اشعار کیا لکھ رہے ہیں. گویا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا کوئی نہ کوئی گوشہ ہے یا حدیث پاک کا کوئی نہ کوئی ٹکڑا ہے. اعلی حضرت عظیم البرکت عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں جس راہ چل دیے ہیں نعرے تکبیر نعرے رسالت. مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں. آپ ذرا اندازہ لگائیں سرکار اعلی حضرت نے تو ارشاد فرما دیا لیکن آؤ دیکھو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں اعلی حضرت عظیم البرکت کیا عرض کر رہے ہیں. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کریمہ تھی پیارے کہ جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کا کھانا تناول فرماتے تو تھوڑی دیر کے لیے آپ آرام فرماتے تھے جس کو قیلولہ کہا جاتا ہے. آج جب سائنس والوں نے ترقی کی اور ترقی کرنے کے بعد امریکہ اور یورپ کی بڑی بڑی لیبارٹریوں میں سرچ کیا گیا کہ دوپہر کا کھانا کھانے کے بعد اگر انسان تھوڑی دیر کے لیے آرام کر لے جس کو قیلولہ کہا جاتا ہے تو انسان اب بیٹھ جائے. سرچ کیا کہ اگر انسان دوپہر کا کھانا کھانے کے بعد تھوڑی دیر کے لیے آرام کر لے تو اختلاج قلب کی بیماری سے وہ محفوظ رہے گا جس کو ہارٹ اٹیک کہا جاتا ہے. آپ ذرا اندازہ لگائیں آج سائنس والوں نے ترقی کی تو اس بات کو سرچ کر کے بتلا رہے ہیں. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آج سے 1400 سال پہلے اس بات پر عمل کر کے بتلا دیے ہیں. آؤ ذرا دیکھو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کریمہ تھی. گرمی شدت کی پڑ رہی ہے سرکار دوپہر کا کھانا کھانے کے بعد حضرت ام سلیم کے گھر میں آرام فرما رہے تھے. گرمی شدت کی پڑ رہی ہے. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جسم اقدس سے پسینہ جاری ہے. جب حضرت ام سلیم کی نظر پڑی تو گئی اپنے گھر میں اور جانے کے بعد ایک برتن لے کر کے آتی ہیں. برتن لائی اور لانے کے بعد آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک پسینہ اپنے برتن میں جمع کرنے لگی. آقا کریم نے نگاہ نبوت کو فرمایا اور کہا ام سلیم عرض کرتی ہے ہاں یا رسول اللہ کیا کر رہی ہو. کہتی ہے میرے آقا آپ کا مبارک پسینہ جمع کر رہی ہوں. تو آقا فرماتے ہیں کیا کرو گی. ام سلیم کہتی یا رسول اللہ جب میں آپ کے مبارک پسینے کو اپنی خوشبو میں ملا دیتی ہوں تو خوشبو تیز ہو جایا کرتی ہے. اب اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کا شعر پڑھو ایمان تازہ ہو جائے. ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں جس راہ چل دیے ہیں کوچے بتا دیے ہیں. آؤ دیکھو یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو ہی تو ہے جو آج دنیا میں رہی ہے. آقا کریم کی خوشبو ہی ہے پیارے. آؤ ذرا جب خوشبو کی بات آ گئی ہے تو سنو عرض کر دوں ایمان تازہ ہو جائے. آج خوشبو ہی خوشبو ہے. آج دیکھیں آپ شادی کا ماحول ہے. کل ایک بچہ دولہا بننے والا ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی انجمن سجی ہوئی ہے. سرکار تشریف فرما ہے. تب تک ایک صحابیہ خاتون آقا کی بارگاہ میں حاضر آئی اور عرض کرتی یا رسول اللہ میری بچی کی شادی ہے. آج جب شادی ہمارے اور آپ کے وہاں ہوتی ہے تو سال بھر سے ہم شادی کے انتظامات کو کرتے ہیں شادی کے تمام لوازمات کو اکٹھا کرتے ہیں لیکن پھر بھی آخری دن تک کوئی نہ کوئی چیز بچی ہی رہ جاتی ہے. اور آج تو معاملہ یوں ہے پیارے ہمارے اور آپ کے وہاں اپنے گاؤں میں تو میں یہ دیکھتا ہوں کہ شادی کے دنوں میں بہت احتیاط برتا جاتا ہے. تمام خرافات سے اپنے وہاں کو محفوظ ہیں لیکن میں دوسرے وہاں جب جاتا ہوں دوسرے گاؤں میں دیکھتا ہوں تو ایسے خرافات ہیں ایسے خرافات ہیں پیارے
یہ خرافات غیر مذہب والوں کے یہاں نہیں ہوتے ہوں گے. ایسے ایسے رسم و رواج کو ایجاد کیا گیا ہے, ایسی ایسی چیزیں کی جاتی ہیں کہ میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے. لوگ کفر تک کر ڈالتے ہیں, کفر تک پہنچ جاتے ہیں. اللہ اکبر. اپنے آپ پھر بھی بہت بڑا کرم ہے پروردگار عالم کا کہ لوگ ان تمام چیزوں سے بچتے ہیں. دوسروں کے وہاں تو دیکھا گیا کہ لوگ رات بھر ڈانس کرتے ہیں, ساتھ میں عورتیں بھی ناچ رہی ہیں, نوجوان بچے بھی ناچ رہے ہیں, بوڑھے بھی ناچ رہے ہیں. اللہ اکبر. ذرا اندازہ تو لگائیے, شادی کی محفل ہے, شادی کے دنوں میں تو چاہیے سارے لوگ رب کی بارگاہ میں شکرانے کے طور پر نماز نفل ادا کریں, رب کی بارگاہ میں دعا مانگیں, اس لیے کہ ایک بچے کی شادی ہونے والی ہے, ایک بچی دلہن بن کر کے دوسرے گھر جانے والی ہے. اس کا مقدر کیسے ہوگا؟ والدین کو تو یہ چاہیے کہ اپنے بچی کے حق میں دعا مانگے, پروردگار عالم میری بچی کا مقدر سنوار دے, میری بچی کا مقدر نکھار دے, میری بچی کا مقدر بنا دے. لیکن آج معاملہ کچھ الٹا ہے. لیکن آؤ ذرا دیکھو, آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے, صحابیہ خاتون حاضر آئی, عرض کرتی ہے یا رسول اللہ میرے گھر میں شادی ہے, میں نے شادی کے تمام لوازمات کو پورا کر لیا ہے, تمام چیزوں کو اکٹھا کر لیا ہے. تو آقا فرماتے ہیں تو کیوں آئی ہو؟ وہ عرض کرتی یا رسول اللہ خوشبو کا انتظام نہیں ہو پایا ہے, اس کے لیے میں آپ کی بارگاہ میں آئی ہوں. تو گرمی شدت کی پڑ رہی تھی. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں تم اپنے گھر جاؤ اور جا کر کے برتن لاؤ. اب وہ اپنے گھر گئی اور جا کر کے جب برتن لے کر کے آئی تو خوشبو کی بات آئی. ذرا اس کو بھی وضاحت کے ساتھ بیان کر دوں. آج جب ہمارے نوجوانوں کا معاملہ یوں ہوتا ہے پیارے کہ ایسے ایسے پرفیوم لگاتے ہیں, ایسے ایسے اسپرے مارتے ہیں کہ جو لیٹرین میں مارا جاتا ہے, جو باتھ روم میں مارا جاتا ہے, ایسے ایسے اسپرے کو اپنے کپڑوں پر مار کر کے اگر تم جمعہ کے دن مسجد میں چلے جاؤ گے تو تمہارے کپڑے بھی ناپاک ہیں, تمہاری نمازیں بھی مقبول نہیں ہوں گی, اور لڑکا دولہا بن رہا ہے تو ایسے ایسے پرفیوم مارے جا رہے ہیں, ایسے ایسے عطر مارے جا رہے ہیں جو آپ جو ہے پوری طریقے سے آپ کا کپڑا ناپاک ہے, آپ بھی ناپاک ہیں. اب بتائیے ایسے موقع پر آپ کے وہاں خیر و برکت کہاں سے ہوگی؟ آپ کے گھروں میں برکت کا نزول کہاں سے ہوگا؟ اور جب لڑکیاں دلہن بنتی ہیں تو کئی ہزار کے میک اپ کرائے جاتے ہیں, 10 ہزار کے بیوٹی پارلر میں لے جا کر کے میک اپ کرائے جاتے ہیں. اور معاملہ یوں ہوتا ہے پیارے کہ ایسے ایسے کاسمیٹک یوز کیے جاتے ہیں, ایسے ایسے کیمیکل یوز کیے جاتے ہیں جن کا گنانا میرے دسترس سے باہر ہے. لیکن آؤ ذرا دیکھتے چلو, وہ صحابیہ خاتون ہے, عرض کرتی ہے یا رسول اللہ میں خوشبو کے لیے آپ کی بارگاہ میں آئی ہوں. آقا فرماتے ہیں تو پھر جاؤ برتن لے کر کے آؤ. وہ برتن لے کر کے آئی. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے بغل شریف کا پسینہ لے کر کے چند قطرے ڈال دیتے ہیں اور کہتے ہیں خاتون سنو, جب تمہاری بچی دلہن بنے تو اس پسینے سے اس کے کپڑے کو بسا دینا. اللہ اللہ ذرا قربان جائیے. اور لے کر کے آئی اور جب ان کی بچی دلہن بنی اور اس کے کپڑے کو اس پسینے میں بسایا گیا ہے اور وہ دلہن جب اپنے گھر سے چلی ہے تو آج ہمارے گھروں میں رسم و رواج ہوتے ہیں. جب دلہن اپنے سسرال آتی ہے تو طرح طرح کے رسم و رواج ہیں. پیارے دلہن آئی ساری عورتوں نے گھیر لیا, دلہن آئی ساری بچیوں نے گھیر لیا. دلہن کو دیکھنا ہے کیسے سجی سوری ہے, کتنا قیمتی لباس ہے, اس طریقے کی چیزوں کو استعمال کیا ہے. ایسے ہی جب دلہن اپنے گھر سے چل کر کے اپنے سسرال کی طرف چلی تو اللہ اکبر, نبی کا مبارک پسینہ اس کے کپڑوں میں بسایا گیا ہے. وہ جس راستے سے چلی وہ راستہ مہک اٹھا, جس گلی سے چلی وہ گلی مہک اٹھی, جس محلے میں پہنچی وہ محلہ مہک اٹھا, جس گھر میں پہنچی وہ گھر مہک اٹھا. تمام لڑکیاں اور عورتیں اکٹھا ہو گئی. اے خاتون, اے دلہن یہ بتا مدینہ کے کس بازار سے, کس مارکیٹ سے تو نے اتنی خوشبو خریدی ہے؟ تو عورت عرض کرتی ہے, وہ دلہن کہتی ہے اے خاتون سنو, اے عورتوں سنو, مدینہ کے کسی بازار کا یہ عطر نہیں ہے, مدینہ کے تاجدار کا مبارک پسینہ ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, جشن غوث الورا, علماء اہل سنت, مسلک اعلیٰ حضرت, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. اب اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کا شعر پڑھو ایمان تازہ ہو جائے. بھینی خوشبو سے مہک جاتی ہیں گلیاں واللہ, کیسے پھولوں میں بسائے ہیں تمہارے گیسو, واللہ جو مل جائے تیرے گل کا پسینہ, مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول. اللہ اللہ ذرا قربان جائیے. اب
اب خوشبو کی بات آ گئی ہے تو ایک بات اور عرض کر دوں، پھر سرکار بڑے پیر دستگیر کی بارگاہ میں چند باتیں پیش کر کے اپنی گفتگو کو ختم کر دوں۔ آؤ ذرا دیکھو، آج یہ خوشبو ہی تو ہے جو پوری دنیا مہک رہی ہے، یہ میرے آقا کی خوشبو ہی تو ہے جو آج پوری دنیا اس خوشبو میں مہک رہی ہے۔ خوشبو کی بات چل رہی ہے، ان کی مہک نے دل کے گنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں۔ تو آؤ ذرا دیکھتے چلو، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے جن کے 2 بیویاں تھیں، تو بیویاں اکثر اپنے شوہر پر نظر رکھا کرتی تھی۔ آج بھی ہمارے معاشرے میں ایسے ہی باتیں ہیں، عورتیں اپنے شوہروں پر نظر رکھا کرتی ہیں اور بات بات پر پوچھا کرتی ہیں، یہ کیا ہے وہ کیا ہے، یہ ایسا ہے وہ ایسا ہے، یہ اس طرح سے ہے وہ اس طرح سے ہے۔ تو ایک دن دونوں بیویوں سے صبر نہیں ہوا، ان لوگوں نے پوچھ لیا، اے میرے شوہر یہ تو بتلائیے، ہم کئی دن سے آپ کو نوٹس کر رہے ہیں، ہم کئی دن سے آپ کو اپنے نظروں میں رکھے ہوئے ہیں، آپ کو اپنے نظر میں رکھ کر کے دیکھ رہے ہیں کہ آپ نہاتے ہیں تب خوشبو نہیں لگاتے، آپ کپڑے بدلتے ہیں تب خوشبو نہیں لگاتے، آپ بالوں میں کنگھی کرتے ہیں تب خوشبو نہیں لگاتے، آپ آنکھوں میں سرما لگاتے ہیں تب خوشبو نہیں لگاتے، لیکن کیا وجہ ہے کہ آپ کا بدن مہکتا رہتا ہے، آپ کے بدن سے خوشبو آتی رہتی ہے، آپ کے بدن سے خوشبو پھوٹتی رہتی ہے۔ تو صحابی رسول عرض کرتے ہیں، اے میری بیویوں، جب تم پوچھ رہی ہو تو میں بتائے دے رہا ہوں، آج بھی ہمارے گھروں میں ایسی ہی باتیں ہیں، بیویاں ذرا ذرا سی بات پر اپنے شوہروں سے الجھ جایا کرتی ہیں، پوچھا پاچھا کرتی ہیں، یہ کیسے ہے وہ کیسے ہے۔ ان لوگوں نے پوچھ لیا، لیکن وہ صحابی رسول تھیں، آج کے بیویوں کی طرح سے نہیں تھی جو بات بات پر اپنے شوہروں سے لڑائی کرنے لگے، جو بات بات پر اپنے شوہروں سے جھگڑا کرنے لگے، جو بات بات پر اپنے شوہروں سے وابیلا کرنے لگے۔ آؤ ذرا دیکھتے چلو، وہ عرض کرتے ہیں، اے میری بیویوں، جب تم پوچھ رہی ہو تو بتائے دے رہا ہوں، سنو، مجھ کو خارش کی بیماری ہو گئی تھی، میں ٹھیک نہیں ہو رہا تھا، بڑے بڑے حکیموں سے دوا لی، بڑے بڑے طبیبوں سے دوا لی، بڑے بڑے ڈاکٹروں سے علاج کروایا، سارے ڈاکٹروں نے علاج کر دیا، سارے طبیبوں نے ہاتھ اٹھا لیا، سارے ڈاکٹروں نے کہا کہ اس مرض کا علاج نہیں ہے۔ تو میں نے سوچا کہ جب ڈاکٹروں نے ہاتھ اٹھا لیا ہے، طبیبوں نے جواب دے دیا ہے، حکیموں نے منہ پھیر لیا ہے، تو چلو چل کر کے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عریضہ پیش کر دیا جائے۔ اسی لیے تو میں کہتا ہوں پیارے کہ صحابی کا سب سے پہلے عقیدہ بنا ہے، اس کے بعد وہ صحابی بنے ہیں۔ آج کے لوگوں کی طرح سے ان کا عقیدہ نہیں تھا، ان کا عقیدہ تو یہ تھا، اگر دنیا کی حکومت چاہیے تو آقا کی بارگاہ میں چلو، اقتدار چاہیے تو آقا کی بارگاہ میں چلو، دولت چاہیے تو آقا کی بارگاہ میں چلو، ثروت چاہیے تو آقا کی بارگاہ میں چلو، حکومت چاہیے تو آقا کی بارگاہ میں چلو، اور مرض سے شفا چاہیے تو آقا کی بارگاہ میں چلو، میرے آقا شفا عطا فرما دیں گے۔ تو آؤ ذرا دیکھتے چلو، وہ بیان فرماتے ہیں، اے میری بیویوں، میں اپنے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو کیسے حاضر ہوا؟ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کی زبان میں سن لو، یا رسول اللہ، شافی و وافی ہو تم، کافی و نافی ہو تم، درد کو کر دو دوا، تم پہ کروڑوں درود۔ اللہ اللہ، ذرا قربان جائیے پیارے، آپ غور کو فرمائیے، آقا کی بارگاہ میں حاضر ہو اور عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، مجھے خارش کی بیماری ہو گئی ہے، بڑے بڑے طبیبوں سے دوا لی ہے، بڑے بڑے حکیموں سے علاج کروایا ہے، بڑے بڑے ڈاکٹروں کو دکھایا ہے، سارے لوگوں نے علاج کر دیا ہے، اے میرے آقا میں آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں۔ تو میرے آقا یہ تھوڑی فرماتے ہیں، میرے پاس کیوں آئے ہو، میرے پاس اس کا علاج نہیں ہے۔ نہیں، آقا فرماتے ہیں، جب تم آئے ہو تو اور قریب آ جاؤ۔ وہ فرماتے ہیں، میری بیویوں، جب میں آقا کے قریب گیا تو آقا نے اپنا نبوت والا ہاتھ میرے جسم پر پھیر دیا، میری خارش کی بیماری دور ہو گئی، اسی تاریخ سے میرے جسم سے خوشبو آ رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ اب اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کا شعر پڑھو، ان کی مہک نے دل کے گنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بتا دیے ہیں۔ آج ایک جماعت کہہ رہی ہے، نبی میری طرح، نبی میری طرح۔ میں ان سے کہنا چاہتا ہوں، تمہارے گھر میں اگر کسی کو خارش کی بیماری ہو جائے، کھجلی ہو جائے، تو اپنا ہاتھ پھیر کے دیکھ، ایسا تماچا مارے گا کہ آنکھیں باہر آ جائیں گی۔ کہتا ہے، نبی میری طرح، نبی کے دستے پاک کو دیکھ۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت عرض کرتے ہیں، ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا، موج بہرے سماحت میں لاکھوں سلام۔ یہ میرے آقا کا دستے قدرت ہے، دستے نبوت ہے۔ اللہ اکبر۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں، اپنے صحابی کے جسم پر ہاتھ پھیر دیتے ہیں، خارش کی بیماری دور ہو گئی۔
کہتے ہیں اے میری بیویوں تب سے لے کر کے اب تک میرا جسم مہک رہا ہے، میرے جسم سے خوشبو آ رہی ہے۔ اللہ اللہ ذرا قربان جائیے، تو پیارے شادی کی محفل ہے اور رب کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم تمام نحوستوں سے اس محفل کو پاک فرمائے۔ بڑے پیر دستگیر کی بارگاہ میں چند باتیں پیش کر کے اپنی گفتگو کو ختم کر دوں۔ آج حالات یوں ہے پیارے کہ بڑے پیر دستگیر سیدنا سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی پوچھا جاتا ہے، ان کو غوث اعظم کیوں کہا جا رہا ہے، بڑے پیر کیوں کہا جا رہا ہے، دستگیر کیوں کہا جا رہا ہے؟ دستگیر تو اللہ ہے جو دوسروں کی مدد فرماتا ہے، وہ کہاں سے دستگیر ہو گئے؟ لیکن آؤ دیکھو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ واقعی میں جس کو بڑے پیر کی دسترس حاصل ہو کہیں نہیں مارا جاتا، جس کو بڑے پیر کی حمایت حاصل ہو کہیں نہیں رسوا ہوتا، جس کو بڑے پیر کی حمایت حاصل ہو اسے کوئی ذلیل نہیں کر سکتا، اسے کوئی رسوا نہیں کر سکتا، اسے کوئی نیچا نہیں دکھا سکتا۔ یہ بڑے پیر دستگیر غوث اعظم کی حمایت ہے، اور کیسی حمایت ہے ذرا اس بات کو دیکھیں۔ یہی ہندوستان کی سرزمین ہے، اسی ہندوستان کی سرزمین پر ایک بہت بڑے علامہ گزرے ہیں، حضرت علامہ ہدایت رسول خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ علماء بیان فرماتے ہیں ان کے پشت پر پنجے کا نشان تھا، وہ کبھی بھی کسی سے نہیں ڈرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اور انہیں شیر بے شے اہل سنت کہا جاتا تھا۔ شیر بے شے اہل سنت کا مطلب ہوتا ہے اہل سنت کے جنگل کا شیر۔ ان کے بعد علامہ حشمت علی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو شیر بے شے اہل سنت کہا جانے لگا۔ سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت اکثر فرمایا کرتے تھے مولانا ہدایت رسول جیسا ایک اور بولنے والا اور احمد رضا جیسا ایک اور لکھنے والا ہندوستان کی سرزمین پر موجود ہوتا تو وہابیت کبھی بھی جنم نہ لے پاتی، وہابیت کبھی بھی پلٹ نہ پاتی، اس کے ایمان کا جنازہ نکال دیا جاتا۔ بے شک سبحان اللہ۔ یہ تو بات یہ ہے، لیکن دوسری بات حمایت کس کو حاصل ہے؟ اگر کتے کو حمایت حاصل ہو جائے تو شیر سے لڑ جائے۔ اے انسانوں، تم غوث کے دروازہ کو چھوڑ کر کے لوگوں کے دروازے تک آ گئے ہو، اسی لیے ظالم لوگ تمہیں آنکھیں دکھا رہے ہیں۔ تم غوث اعظم کی حمایت حاصل کر لو، غوث اعظم کی چوکھٹ کو پکڑ کر کے کہو میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، کہ رستے میں ہے جا بجا کھانے والے۔ تو ایک بزرگ تھے حضرت جام رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ شیر کی سواری کیا کرتے تھے، شیر سے چلا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ انہوں نے سرکار بڑے پیر کی بارگاہ میں استغاثہ بھجوایا، حضور میں آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، آپ سے کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، آپ سے ملنا چاہتا ہوں۔ بڑے پیر دستگیر نے ان کے استغاثے کو قبول کیا تو انہوں نے یہ بھی کہہ دیا حضور جہاں پر میری ضیافت کا انتظام ہو وہی میں شیر کی سواری کرتا ہوں، میرے شیر کی خوراک کا بھی انتظام ہو۔ بڑے پیر دستگیر غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا ٹھیک ہے جان تم آؤ، جہاں پر تمہاری خاطر و مدارت ہوگی وہیں تمہارے شیر کی خوراک کا بھی انتظام کیا جائے گا۔ اب یہ چلے تو ذرا شیر کو روز کہتے رہتے ہیں اور شعراء کی زبان سے شعر سنتے بھی رہتے ہیں، اگر آپ شعر دیکھ لیں تب کیا حال ہوگا؟ تو شعر ذرا سنیں پہلے، شعر ہے کیا چیز؟ آج ہمارا اور آپ کا معاملہ یوں ہے، مد کی ایک مکھی بھی بناتی ہوئی ہمارے سامنے آئے تو ہم ڈر جاتے ہیں، نالی کا ایک کیڑا دیکھ لیں تو دہشت میں آ جاتے ہیں، اگر زہریلا جانور دیکھ لیا تو رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ لیکن یہ شیر کی سواری ہے، حضرت جام رحمۃ اللہ تعالی علیہ شیر پہ سوار ہو کر کے چل رہے ہیں۔ یہ چلے اور جب سرکار بڑے پیر دستگیر کی بارگاہ میں پہنچے، شیر کو ایک سائیڈ کھڑا کیا، جا کر کے مصافحہ کیا، ان کی خاطر و مدارت ہونے لگی۔ تو آؤ ذرا دیکھتے چلو پیارے شیر کی خصوصیت کیا ہے، اس بات کو بیان کر کے اپنی گفتگو کو ختم کر دوں۔ شیر کہتے کس کو ہیں، شیر کی خصوصیت کیا ہے، شیر کا ہوتا کیا ہے؟ آج تو مسلمان نوجوانوں کا معاملہ یہ ہے وہ کرکٹ میں لگا ہوا ہے، وہ جو ہے موبائل میں لگا ہوا ہے، واٹس ایپ پر لگا ہوا ہے، فیس بک پر لگا ہوا ہے، ٹویٹر پر لگا ہوا
ہوا ہے وہ شیر کے بارے میں کیا پڑھے گا؟ اس کو نماز پڑھنے کی فرصت نہیں ہے، اس کو تلاوت قرآن کی فرصت نہیں ہے، اس کو تمام چیزوں کو کرنے کی فرصت ہی نہیں ہے، تو شیر کے بارے میں کیا پڑھے گا؟ ذرا آپ دیکھیں شیر ہے کیا، شیر کی خصوصیت کیا ہے؟ تو شیر کی سب سے پہلی خصوصیت یہ ہے کہ وہ اپنے سے کم تر رذیل جانور کا جوٹھا نہیں کھاتا، وہ کتے کا جوٹھا نہیں کھاتا ہے، بھوکوں مر جائے گا لیکن کتے کا جوٹھا نہیں کھائے گا، اسی لیے مرد مومن کو شیر دل کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ مرد مومن کو اسی لیے شیر دل کہا جاتا ہے، وہ بھوکوں مر جائے گا لیکن بد مذہب کے ساتھ مشارکت کبھی بھی نہیں کرے گا، بد مذہبوں کے ساتھ بیٹھ کر کے کھانا نہیں کھائے گا، یہ شیر ہے، اسی لیے مرد مومن کو شیر دل کہا جا رہا ہے۔ بہت بڑے بڑے جانور دنیا میں پائے جا رہے ہیں، کہہ رہے گھوڑے کو بہت طاقت ہے، ایسا بھی نہیں کہا جاتا کہ فلاں تو ایسا ہے جیسے گھوڑے جیسی طاقت رکھتا ہو، فلاں تو ایسے ہے جیسے گینڈا، فلاں صاحب اتنی زیادہ طاقت رکھتے ہیں جیسے بیل طاقت رکھتا ہے، جیسے بھینس طاقت رکھتی ہے، جیسے اور بڑے بڑے جانور ہیں، یہ کیوں نہیں کہا جا رہا ہے؟ شیر ہی سے تشبیہ کیوں دی جا رہی ہے؟ اگر جو ہے نوجوان بہادر ہے، ہمت و جرات والا ہے، اس کو کہا جاتا ہے یہ بڑا شیر دل ہے، یہ بڑا بہادر ہے، یہ بڑا طاقتور ہے، یہ بڑا شیر دل ہے، اس کو اسی لیے شیر دل کہا جا رہا ہے۔ مرد مومن کو اسی لیے بہادر کہا جا رہا ہے کیونکہ وہ کبھی بھی بد مذہب کے ساتھ مشارکت نہیں کرے گا۔ اور دوسری خصوصیت کیا ہے؟ دوسری خصوصیت اس کی یہ ہے کہ شیر جب اپنے شکاری پر حملہ کرتا ہے، ایک جدید تحقیق کی بات میں بتا رہا ہوں، آپ ڈسکوری میں کیا دیکھتے ہو کیا ہے اس سے مجھے نہیں پتا، لیکن جدید تحقیق میں جب شیر اپنے شکاری پر حملہ کرتا ہے تو آواز لگاتا ہے، آواز لگانے سے اسے 5 کلو گوشت کھانے کی طاقت ختم ہوتی ہے، اور اپنے شکار پر جب وہ حملہ کرتا ہے تو دھوکے میں رکھ کر کے وہ شکار نہیں کرتا ہے پیارے، بلکہ سامنے سے شکار کرتا ہے۔ اسی لیے مرد مومن کو شیر دل کہا جاتا ہے، وہ کبھی بھی کسی انسان کو دھوکے میں نہیں رکھتا ہے، کسی کو بہکاتا نہیں ہے، کسی کو پھسلاتا نہیں ہے، اسی لیے مرد مومن کو شیر دل کہا جا رہا ہے۔ شیر کی تیسری خصوصیت یہ ہے کہ سمندر میں طوفان ہو، تھپیڑے ہوں، جہاز اگر اس میں چل رہی ہو تو سمندر کے طوفان سے جہاز بچتا نہیں ہے، ٹوٹ جاتا ہے، لاکھ کوششیں کی جاتی ہیں، جہاز غرق ہو جاتا ہے، لیکن آپ کتاب کو اٹھا کر کے دیکھیں تو اس میں لکھا ہے سمندر میں طوفان ہو، طغیانی ہو، تھپیڑے ہو، شیر کو اس میں ڈال دو تو اس کی تیراکی میں فرق نہیں آئے گا، سیدھا تیرتا ہوا جائے گا۔ اسی لیے مرد مومن کو شیر دل کہا جا رہا ہے۔ مرد مومن کسی بھی راستے پر چلے وہ صراط المستقیم سے بھٹک نہیں سکتا ہے۔ مرد مومن رات کے اندھیرے میں چلے وہ راہ مستقیم سے ہٹ نہیں سکتا ہے۔ مرد مومن کانٹوں پر چلے وہ راہ مستقیم سے ہٹ نہیں سکتا ہے۔ اسی لیے مرد مومن کو شیر دل کہا جاتا ہے۔ آؤ ذرا دیکھو حضرت جام رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہیں، بڑے پیر دستگیر کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اپنے شیر کو کنارے ایک سائڈ لگایا، مصافہ اور معانقہ ہوا، خاطب و مدارت ہونے لگی، تمام مریدین ان کے خاطب و مدارت میں لگ گئے تو انہوں نے فرمایا حضور میرے شیر کی خوراک، کہا تمہارے شیر کی خوراک وہ ہے۔ حضرت جام نے اب اپنے شیر کو اشارہ کیا کہ شیر یہ تیری خوراک ہے۔ شیر تیار ہوا کہ اپنے شکار پر حملہ کرے، تب تک بڑے پیر دستگیر کی گلیوں میں ایک کمزور لاغر کتا رہا کرتا تھا۔ اس نے دیکھا کہ شیر بڑے پیر کی گائے کو نشانہ بنانا چاہتا ہے، شکار کرنا چاہتا ہے۔ ادھر شیر جھپٹا مارنے ہی والا تھا کہ ادھر کتے نے بڑی پھرتی سے ایک چھلانگ لگائی اور لگانے کے بعد شیر کے گلے کو اٹھا کر کے پٹک دیا، ایک پل میں چیر پھاڑ دیا۔ بڑے پیر کھڑے ہو کر کے مسکرا رہے ہیں۔ جام کہتے ہیں حضور یہ کیا؟ حضرت بڑے پیر فرماتے ہیں جام یہ تمہارا شیر ہے اور یہ میری گلی کا کتا ہے۔ کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ رب کی بارگاہ میں دعا ہے مولا ہم تمام لوگوں کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، صراط المستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، نمازوں کی پابندی عطا فرمائے۔